یہ علماء کی ذمہ داری تھی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ لیکن جو دین پر کمپرومائز کریں گے، ابھی میں نے پنجاب میں بیان کیا کہ نعت خواں پڑھتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، اصل تک کہنے علیہ السلام علی مولا، اور وہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ تو جو علماء بیٹھے ہیں وہ اسی طرح مجرم ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے اس کو اسٹیج سے اتاریں اور قوم کو بتائیں۔ یہ اپنے حساب سے تو ہم آپ پر اہل سنت پر طنز کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے نزدیک رضی اللہ عنہ تو معمولی سی چیز ہے۔ یہ حضرت علی کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جو ان کے مطابق اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور علماء ٹوکتے نہیں ہیں، علماء بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ظالم بدبخت اوباش، تم نے یہ جو طنز کیا ہے، یہ طنز تو لوٹتا ہے رب ذوالجلال کی طرف، کیونکہ رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اے پیارے حبیب کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ صرف یہ کہ شریک تھے بلکہ معاہدہ حدیبیہ لکھنے والے بھی آپ ہی تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے اور جنہوں نے بعد میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے، ان کی شان ہے۔ اللہ کی رضامندی کوئی معمولی چیز ہے؟ ایسے بازار میں ملتی ہے کسی سپر اسٹور پر؟ تو یہ تو ان کا اعزاز۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، دراں حالے کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کو نفس مطمئنہ میں داخل کرو گے نہیں کرو گے؟ تو ان کا تو اعلیٰ ترین جو درجات ہیں ان میں آئیں گے۔ تو اس لیے جب علماء مصلحت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر کمیٹی کے سامنے، چودھری کے سامنے، سیٹھ کے سامنے، شیخ صاحب کے سامنے، پادری صاحب کیا بیان کروں میں؟ تو اس لیے علماء کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو دین کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا چاہتا اس کو یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی اور کام ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ پیشہ اس کو اختیار کرنا چاہیے جو عسر میں یسر میں ہر حال میں دین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔